السلام علیکم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کے سامنے تقریر فرما رہے تھے۔ ایک شخص نے کہا، دنیا میں سب سے زیادہ علم کس کو ہے؟ آپ نے فرمایا، میں نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ میرا ایک بندہ ہے جو تم سے زیادہ علم والا ہے۔ آپ نے عرض کیا، وہ کہاں ملے گا؟ حکم آیا، وہ بندہ اس جگہ ہے جہاں دو سمندر ملتے ہیں۔ تم اپنے ساتھ جو مچھلی کھانے کے لیے لے جاؤ گے وہ وہاں سمندر میں کود جائے گی، بس وہی جگہ ان کے ملنے کی ہے۔ آپ نے تیاری کی، ساتھ میں اپنے خادم یوشع بن نون کو لیا اور ایک سالم مچھلی بھنی ہوئی اور چند روٹیاں۔ آپ چلتے رہے یہاں تک کہ دو سمندروں کے ملنے کی جگہ پہنچے۔ وہاں آپ نے قیام کیا، کچھ روٹیاں اور مچھلی کا ایک حصہ کھایا، پھر سو گئے۔ حضرت یوشع بن نون جاگتے رہے۔ انہوں نے عجیب واقعہ دیکھا کہ اچانک وہی مچھلی زندہ ہو گئی اور دریا میں کود گئی اور دور تک پانی میں اس کا نشان بنتا چلا گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو آپ فوراً وہاں سے روانہ ہو گئے۔ حضرت یوشع بن نون یہ بات بتانا بھول گئے۔ جب دوسرے دن ایک مقام پر آپ نے قیام کیا تو حضرت یوشع سے فرمایا، لاؤ ہمارے لیے وہی بچا ہوا کھانا۔ اب حضرت یوشع کو یاد آیا تو عرض کیا، میں آپ کو وہ عجیب واقعہ تو بتانا بھول ہی گیا۔ ایسا ہوا کہ جب آپ آرام فرما رہے تھے تو تھیلے میں اچانک مچھلی زندہ ہوئی اور پانی میں کود گئی۔ آپ نے فرمایا، وہی جگہ تو تھی ان کے ملنے کی جن سے ملاقات کے لیے ہم اتنی دور سے آئے ہیں۔ پھر آپ اپنے قدم کے نشان دیکھتے ہوئے واپس ہوئے اور اس مقام پر پہنچے تو وہاں چٹان کے پاس دیکھا تو ایک صاحب چادر اوڑھے آرام کر رہے تھے۔ آپ نے سلام کیا، انہوں نے آپ کا نام لے کر جواب دیا۔ آپ کو یہ سن کر تعجب ہوا کہ ان کو میرا نام کیسے معلوم ہوا۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے خاص علم و غیب عطا فرمایا ہے اور قیامت تک کے لیے ان کو زندگی عطا کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ سے کہا، کیا میں آپ کے ساتھ رہوں کہ آپ مجھے اس نیک علم سے کچھ سکھا دیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، آپ میرے ساتھ ہرگز نہیں رہ سکیں گے اور اس بات پر صبر نہیں کر سکیں گے جس کا آپ کو علم نہیں۔ آپ نے فرمایا، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے انشاءاللہ تعالی، اور میں آپ کے حکم کے خلاف نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا جب تک کہ میں خود آپ کو نہ بتاؤں۔ یہ دونوں حضرات چلے۔ راستے میں جب ایک کشتی میں سوار ہوئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ دیا۔ آپ نے کہا، کیا آپ نے یہ تختہ اس لیے توڑا کہ لوگ ڈوب جائیں؟ یہ بات آپ نے اچھی نہیں کی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے؟ آپ نے عرض کیا کہ میں بھول گیا، لہذا مجھے معاف کریں۔ پھر یہ دونوں اور آگے چلے۔ راستے میں ایک جگہ بچوں میں کھیلتا ہوا ایک خوبصورت بچہ نظر آیا تو آپ نے اس کو مار ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بول اٹھے کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ یہ بے قصور بچے کو قتل کیوں کر ڈالا؟ یہ بات تو اچھی نہیں۔ آپ نے فرمایا، میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا، اب میں آپ پر اعتراض کروں تو آپ مجھے جدا کر دیں، آپ مجھے سفر سے جدا کر دیں۔ آگے بڑھے اور ایک بستی میں پہنچے۔ ان حضرات کو کھانے کی خواہش تھی لیکن کسی نے اس بستی میں آپ حضرات کو کھانا نہیں کھلایا۔ ایک راستے سے گزرتے ہوئے حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک دیوار گرنے والی ہے۔ آپ نے ہاتھ لگا کر اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر صبر نہیں کر سکے اور بولے، آپ چاہتے تو یہاں ان سے اجرت یعنی کام کرنے کا پیسہ لے سکتے تھے، کیونکہ ان لوگوں نے ہماری بات تک نہ پوچھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت آ گیا ہے، لیکن ان تمام باتوں کی حقیقت آپ کو بتا دوں۔ کشتی کا واقعہ یہ ہے کہ یہ بیچارے غریب لوگوں کی تھی۔ میں نے اس میں ایک عیب اس لیے پیدا کیا کہ دوسرے کنارے پر کچھ ظالم لوگ ہیں جو صحیح کشتی کو دیکھتے ہی چھین لیتے ہیں، لہٰذا اب یہ کشتی محفوظ رہے گی۔ بچے کا واقعہ یہ ہے کہ یہ بڑا ہو کر کافر ہوتا اور اس کی محبت میں اس کے ماں باپ کے کافر ہونے کا اندیشہ تھا، لہٰذا میں نے قتل کر دیا۔
کیونکہ اس کے ماں باپ محفوظ رہیں گے اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دوسری اولاد عطا فرما دے گا۔ دیوار کا واقعہ یہ ہے کہ اس بستی میں یہ ایسے 2 یتیم بچوں کی ہے جن کا باپ نیک شخص تھا، اور اس دیوار کے نیچے خزانہ دفن ہے۔ اگر دیوار گر جاتی تو وہ خزانہ کھل جاتا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ یہ دونوں بڑے ہو جائیں تو اپنا خزانہ نکال لیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص ان پر کرم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص ان پر کرم ہے۔ اے موسیٰ یاد رکھو، یہ تمام کام میں نے اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا سے کیے ہیں۔ یہ حقیقت ہے ان باتوں کی جن پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ ایسی اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔